بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی سفارش کے سلسلے میں، تو آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھے اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اسے منظور ہے وہ مجھے سجدے میں پڑا ہی رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرضی سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش کروں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اسے دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا، سفارش کرو گے تو قبول ہوگی، اور جس کا سوال کرو گے تو دیا جائے گا۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھلائیں۔ اس کے بعد سفارش شروع کروں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، اے پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا، اور گیہوں جو سے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس سے پہلے کتاب التفسیر میں گزر چکی ہے، یہاں اس کو اس لیے لائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں خاص اپنے مبارک ہاتھ سے بنائیں، تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، آدم کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت العدن کے درخت اپنے ہاتھ سے بنائے۔ حدیث نمبر 7411، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا اس بات مقصود ہے جس کی تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ ہندوؤں کی قدیم کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے دنیا میں نیرا پانی ہی پانی اور نارائن یعنی پروردگار کا تخت پانی پر تھا۔ پانی میں سے ایک بخار نکلا، اس سے ہوا پیدا ہوئی، ہواؤں کے آپس میں لڑنے سے
आग पैदा हुई, पानी की तलछट और दुर्द से ज़मीन का मादा बना। वल्लाहु आलम। हदीस नंबर 7412 अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में होगा, फिर कहेगा कि मैं बादशाह हूँ। हदीस नंबर 7413 अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस और इसकी रिवायत सईद ने मालिक से की। अबू यमान ने बयान किया कि उन्हें शुएब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें अबू सलमा ने ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। हदीस नंबर अल्लाह की मुट्ठी का इसबात इस हदीस से होता है। हदीस नंबर 7414 अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ मोहम्मद, अल्लाह आसमानों को एक उंगली पर रोक लेगा और ज़मीन को भी एक उंगली पर और पहाड़ों को एक उंगली पर और दरख्तों को एक उंगली पर और मखलूक़ात को एक उंगली पर। फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक दिखाई देने लगे। फिर सूरह अनाम की ये आयत पढ़ी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह के वास्ते उसकी शान के मुताबिक उंगलियों का इस्तेमाल हुआ और उंगलियों का इस्बात हुआ। हदीस से अल्लाह के लिए 5 उंगलियों का इस्बात है। बस अल्लाह पर उसकी जुमला सिफ़ात के साथ बग़ैर तावील व तकीफ़ ईमान लाना फ़र्द है। हदीस नंबर 7415 अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद, कि अहले किताब में से एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए अबुल क़ासिम, अल्लाह आसमानों को एक उंगली पर रोक लेगा, ज़मीन को एक उंगली पर रोक लेगा और तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर रोक लेगा और फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इस पर हंस दिए, यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक दिखाई देने लगे। फिर ये आयत पढ़ी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आगे मज़कूर है, वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, उस दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी। सलफ़ सालिहीन ने इन सिफ़ात की तावील को पसंद नहीं फरमाया। बाबो क़ौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला शख्स अग़यरु मिनल्लाह, रसूल अकरम के इस फरमान का बयान, अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद और कोई नहीं। हदीस नंबर 7416 साद बिन उबादा रिवायत करते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखूं तो सीधी तलवार से उसकी गर्दन मार दूं। फिर ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, तुम्हें साद की गैरत पर हैरत है, बिलाशुबह मैं इससे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह ने गैरत ही की वजह से फ़वाहिश को हराम किया है, चाहे वो ज़ाहिर में हो या छुप कर, और माज़रत अल्लाह से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं। इसीलिए उसने बशारत देने वाले और डराने वाले भेजे, और अल्लाह और तारीफ़ अल्लाह से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं। इसी वजह से उसने जन्नत का वादा किया है। बाबुन कुल अय्यु शैइन अकबर शहादतन कुलिल्लाह। सूरह अनाम में अल्लाह के इस फरमान का बयान,
اے پیغمبر ان سے پوچھو کس چیز کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کو شے سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو شیء کہا، جبکہ قرآن بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ حدیث نمبر 7417، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا کیا آپ کو قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ کیا قرآن میں سے کوئی چیز یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔ یہ آپ نے اس آدمی سے فرمایا تھا جس نے ایک عورت سے نکاح کی درخواست کی تھی مگر مہر کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ قرآن کو لفظ شے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باب وکان عرشہ علی الماء، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، سورہ توبہ میں فرمایا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ابو العالیہ نے بیان کیا استوى الی السماء کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ فَسَوَّاهُنَّ یعنی پھر انہیں پیدا کیا۔ مجاہد کہتے ہیں استوى بمعنى علی العرش۔ ابن عباس نے فرمایا المجید کریم کے معنی میں ہے۔ الودود الحبیب کہتے ہیں حمید مجید گویا فعیل کے وزن پر ماجد سے ہے اور محمود حمیدہ سے مشتق ہے۔ حدیث نمبر 7418، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں بخشش بھی دیجیے، کچھ عنایت فرمائیں۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا اے یمن والو، بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی، تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کہ کس طرح تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ عمران اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا، میں نے دیکھا میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیل میدان حائل ہے، اور اللہ کی قسم میری تمنا تھی کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا برحق ہے، اس پر بغیر تعویل کے ایمان لانا ضروری ہے اور تعویل سے بچنا طریقہ سلف ہے۔ حدیث نمبر 7419، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جس سے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔ متفق علیہ۔
اللہ کے ہر دو ہاتھ ثابت ہیں، جیسا اللہ ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، اس کی کیفیت میں قریت کرنا بدعت ہے۔ حدیث نمبر 7420، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ نے بیان کیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب تمام ازواج مطہرات پر فخر سے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی اور میری اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر شادی کی، اور ثابت سے مروی ہے کہ آیت اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، زینب اور زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیث سے اللہ تعالیٰ کا 7 آسمانوں کے اوپر ہونا ثابت ہے، باب سے یہی مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 7421، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پردے کی آیت ام المومنین زینب بنت جہش کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمہ کی دعوت کی، اور زینب تمام ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کرایا تھا۔ اس حقیقت کو انہی لفظوں میں بلا حیل و حجت تسلیم کرنا طریقۂ سلف ہے۔ حدیث نمبر 7422، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ سے بڑھ کر ہے۔ عرش ایک مخلوق ہے جس کا وجود قدیم ہے۔ حدیث نمبر 7423، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیان کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جنتوں کو اور عرش کو اسی ترتیب سے تسلیم کرنا الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے، یعنی جس ترتیب سے یہاں باتیں آئی ہیں اسی ترتیب سے ہم ایمان رکھیں گے اور ہم اسے مانیں گے۔ حدیث نمبر 7424، ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اسے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذالک مستقر لہا۔ عبداللہ کی قرأت یوں ہی ہے۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور زمین ساکن ہے، جیسے اگلے فلاسفہ کا قول تھا، اور ممکن ہے کہ حرکت سے یہ مراد ہو کہ ظاہر میں جو سورج حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، مگر اس صورت میں لوٹ جانے کا لفظ ذرا غیر چسپاں ہوگا۔ دوسرا شبہ اس حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ طلوع اور غروب سورج کا باعتبار اختلاف اقالیم اور بلدان تو ہر آن میں ہو رہا ہے، پھر لازم آتا ہے کہ سورج ہر آن میں سجدہ کر رہا ہو اور اجازت طلب کر رہا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر آن میں وہ ایک ملک میں طلوع دوسرے میں غروب ہو رہا ہے، اور ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ گزار اور طالب حکم ہے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں، یہ بعید نہیں ہے۔ سجدے سے یہ سجدہ تھوڑا مراد ہے جیسے آدمی سجدہ کرتا ہے، بلکہ سجدہ قہری اور حالی، یعنی اطاعت اوامر الہی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عرش کے تلے سجدہ کرتا ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوا پروردگار کا عرش بھی کروی ہے اور سورج ہر طرف سے اس کے تلے واقع ہے، کیونکہ عرش تمام عالم کے وسط اور تمام عالم کو محیط ہے۔ حدیث نمبر 7425۔ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے بلا بھیجا، پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ یہ آیت مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کے آخر تک، یعنی تحریری شکل میں۔ یاد تو سب کو تھی، لیکن تحریری شکل میں ابو خزیمہ انصاری کے پاس یہ آیت تحریری شکل میں ملی۔ حدیث نمبر 7426۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ هو رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ عرش عظیم ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اللہ جانے تعویل کرنے والوں نے اس پر کیوں غور نہیں کیا۔ حدیث نمبر 7427۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 7428۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ باب سے یہ مناسبت ہے کہ اس میں عرش کا ذکر ہے۔ عرش کی تعویل کرنے والے
طریقے سلف کے خلاف بولتے ہیں۔ باب قول اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورہ معارج میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور سورہ فاطر میں اللہ کا فرمان، اس کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں۔ اور ابو جمرہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس نے کہ ابو ذر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اس شخص کی خبر لا کر دو جو کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اور مجاہد نے کہا العمل الصالح، نیک عمل پاکیزہ کلمے کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ذی المعارج سے مراد فرشتے ہیں جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری نے اللہ جل جلالہ کے علو اور فوقیت کے اس بات کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اہل حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت فوق میں ہے، اور اللہ کو اوپر سمجھنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جاہل سے جاہل شخص جب مصیبت کے وقت فریاد کرتا ہے تو منہ اوپر اٹھا کر فریاد کرتا ہے، مگر جہمیہ اور ان کے اتباع نے برخلاف شریعت و برخلاف فطرت انسانی فوقیت رحمانی کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جہم نماز میں بھی بجائے سبحان ربی الاعلیٰ کے سبحان ربی الاسفل کہا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 7429، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں، اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 7430، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کو امام بیہقی نے موصولاً روایت کیا ہے۔ امام بخاری کی غرض اس سند کے لانے سے یہ ہے کہ ورقہ اور سلیمان دونوں کی روایت میں اتنا اختلاف ہے کہ ورقہ اپنا الشیخ سعد بن یسار کو بیان کرتا ہے اور سلیمان ابو صالح کو۔ باقی سب باتوں پر اتفاق ہے کہ اللہ کی طرف پاک چیز ہی جاتی ہے، اللہ کے لیے دائیں ہاتھ کا اس بات بھی ہے۔ حدیث نمبر 7431، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس میں عرش عظیم کا ذکر ہے، باب سے یہی مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 7432،
ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ علی نے یمن سے کچھ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ آمری اور زید الخیل تائی میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھ دھنسی ہوئی تھی، پیشانی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں رخسار اٹھے ہوئے تھے اور سر موڑا ہوا تھا، اس مردود نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد یا عمر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ اس باب میں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس کے دوسرے طریق کتاب المغازی میں یوں ہے کہ میں اس پاک پروردگار کا امین ہوں جو آسمانوں میں یعنی عرش عظیم پر ہے۔ امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس طریق کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی سند کی طرف۔ حدیث نمبر 7433 ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت والشمس تجری لمستقر لہا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے، ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ باب کی سب احادیث سے امام بخاری نے علو اور فوقیت باری تعالیٰ ثابت کی اور اس کے لیے جہت فوق ثابت کی جیسے اہل حدیث کا مذہب ہے، اور ابن عباس کی روایت میں جو رب العرش ہے اس سے بھی یہی مطلب نکالا کیونکہ عرش تمام اجسام کے اوپر ہے اور رب العرش عرش کے اوپر ہوگا۔ اور تعجب ہے ابن منیر سے کہ انہوں نے امام بخاری کے مشرب کے خلاف یہ کہا کہ اس باب سے ابطال جہت مقصود ہے۔ اگر امام بخاری کی یہ غرض ہوتی تو وہ صعود اور عروج کی آیتیں اور علو کی احادیث اس باب میں کیوں لائے؟ معلوم نہیں کہ فلاسفہ کے چوزوں کا اثر ابن منیر اور ابن حجر اور ایسے علماء حدیث پر کیوں پڑ گیا جو اس بات جہت کی دلیلوں سے الٹا مطلب سمجھتے ہیں یعنی ابطال جہت۔ ان هذا لشیء عجاب۔ باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ سورہ قیامہ میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ اس باب میں امام بخاری نے دیدار الہی کا اس بات کیا جس کا جہمیہ اور معتزلہ اور روافض نے انکار کیا ہے۔ حدیث نمبر 7434 جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کرو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز فجر ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز وہی عصر ہے۔ یہ تشبیہ رویت ہے، ساتھ رویت کے جیسے چاند کی رویت ہر شخص کو بے وقت اور بلا تکلیف کے میسر ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں پروردگار کا دیدار بھی ہر مومن کو بے وقت اور بلا تکلیف حاصل ہوگا۔ اب قسطلانی نے جو سلوکی سے نقل کیا کہ اس کی رویت بلا جہت ہوگی تمام جہات میں، کیونکہ وہ جہت سے پاک ہے، یہ عجیب کلام ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور منشا ان خیالات کا وہی تقلید ہے فلاسفہ اور پچھلے متکلمین کی۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے کہاں فرمایا ہے کہ وہ تعالی شانہ جہت یا جسمیت سے پاک اور منزہ ہے؟ یہ دل کی تراشی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 7435 جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن دیدار حق برحق ہے۔ حدیث نمبر 7436 جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کو ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا دیکھو گے، بلا تکلف، بلا مشقت اور بلا زحمت۔ قیامت کے دن دیدار باری تعالی حق ہے جو ہر مومن مسلمان کو بلا دقت ہوگا، جیسے 14ویں رات کا چاند سب کو صاف نظر آتا ہے۔ حدیث نمبر 7437 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے پوچھا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہو تو تم کو سورج دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں بڑے درجہ کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے۔ ابراہیم کو ان لفظوں میں شک ہے۔ پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے، چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹھ پر پلصراط نصب کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔